السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسن. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جیمز اینڈرسن جو انگلینڈ کے فاسٹ بالر ہیں اور ابھی تک سب سے زیادہ وکٹیں لے چکے ہیں، وہ 100 لیگ کے اندر جو دی 100 ہے اس کے اندر بابر اعظم کو نہ لینے پر حیران ہیں اور انہوں نے ایک بیان دیا ہے. یہ خبر اور دوسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ شاداب خان کو پی سی بی نے وائس کیپٹن سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ کتنا بیہیویئر تھا ان کا، اتنا بچوں والا بیہیویئر تھا شارجہ کے اندر جس وقت افغانستان کے ساتھ سیریز چل رہی تھی. انتہائی خراب پرفارمنس اور انتہائی خراب ایٹیٹیوڈ اس شخص کا جس کو ہم نے کپتان بنا کر بھیجا تھا. بہترین فیصلہ یہ کیا ہے، اس خبر کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا. لیکن سب سے پہلے جیمز اینڈرسن اس بات کے اوپر حیران ہیں کہ بابر اعظم کو دی 100 کے اندر کیوں نہیں لیا گیا. انگلینڈ ٹیم کے سینئر کھلاڑی جیمز اینڈرسن نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ بابر کو 100 لیگ میں پک نہ کیے جانے پر حیران ہوں. بابر کو ٹیم میں لینے کے لیے ڈبل پیسے وہ آفر کرتے، اور اگر انہوں نے اپنی اس بات کا اظہار کیا کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو میں ڈبل پیسے آفر کرتا، لیکن بابر اعظم کو ٹیم کے اندر ضرور رکھتا. جیمز اینڈرسن نے کہا کہ میں بابر کو پک کرنے کے لیے اپنا پورا بجٹ لگا دیتا. میرے خیال میں بابر کی دستیابی کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پک نہیں ہوا. رپورٹس کے مطابق دی 100 لیگ کا آغاز 1 اگست سے ہوگا. واضح رہے کہ بابر اعظم کو دی 100 لیگ کے ڈرافٹ میں کسی ٹیم نے پک نہیں کیا ہے. ڈرافٹ میں شاہین شاہ آفریدی اور فاسٹ بالر احسان اللہ، شاداب خان، حارث رؤف کو پک کیا گیا ہے. لیکن اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیمز اینڈرسن جیسا کھلاڑی جو ہے وہ اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ بابر اعظم جیسا کھلاڑی جو ہے وہ 100 لیگ کے اندر شامل ہو، اور اس کے لیے اگر پورا بجٹ یا ڈبل پیسے بھی آفر کرنے پڑے تو کرنی چاہیے. لیکن بابر اعظم کا مسئلہ سارا یہ تھا کہ پورا ٹورنامنٹ وہ نہیں کھیل سکتے تھے، اور ان کی دی 100 لیگ والوں کی ایک خواہش تھی کہ جو بھی کھلاڑی ہو، اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی بھی جو ہے وہ پورا ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکتے، لیکن ان کو پک کر لیا اور سب سے بہت زیادہ پیسوں کے اندر ان کو پک کیا گیا ہے. کیا وجہ تھی کہ بابر اعظم بھی اگر شاہین شاہ آفریدی کی طرح پورا ٹورنامنٹ نہیں کھیل پاتے تو ان کو بھی پک کر لیا جاتا، لیکن ان کی شرط ایسی تھی کہ وہ شرط جو ہے بابر اعظم کے اوپر لاگو ہو رہی ہے لیکن شاہین شاہ آفریدی کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی. اب کیا وجوہات ہے، کیا ان کی ریزنز ہے اس چیز کے، اس کے جو ہے چیزیں جو ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں. لیکن بابر اعظم کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس بات کا اندازہ پبلک اوپینین جب لینے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اندر بھی لوگوں نے کہا تھا. سب سے پہلی چوائس جو ہے بابر اعظم بنے تھے تمام پبلک کے ووٹس کے بعد، کہ پبلک اوپینین یہ ہے کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ 100 لیگ کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا. خیر، یہ تو اگست کے اندر ٹورنامنٹ ہے، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ایک بہترین فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے. شاداب خان جیسے کھلاڑی کو جس کا بیہیویئر جو ہے وہ کپتان والا نہیں ہے، نہ ہی وہ ڈیزرو کرتا ہے وائس کیپٹن کو، اس کو ہٹانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. ہمیں یاد ہوگا افغانستان کے ساتھ جب سیریز ہوئی تھی اب سے کچھ دن پہلے، اس کے اندر شاداب خان صاحب کو قومی ٹیم کا کپتان بنا کر پیش کیا گیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر جتنی بار بابر اعظم اور محمد رضوان اور سینئرز کا نام لیا ہے اس سیریز کے اوپر بات نہیں کی، جتنا بھی انہوں نے اپنی روزی حلال کرنے کی یا تو کوشش کی تھی یا پھر انہوں نے کوئی ایسی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی بابر اعظم سے، یا پھر کیا تھا. تم کو ایک موقع ملا ہے، تم وہاں جا کر اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے بجائے، اپنی پرفارمنس دینے کے بجائے تم اس کھلاڑی کا نام لے رہے ہو یا ان کھلاڑیوں کو یاد کر رہے ہو جو ٹیم کے اندر نہیں ہے. تمہاری ٹیم کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اتنے بدھو کپتان کو، اتنے گدے کپتان کو ہٹانے کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل صحیح کیا ہے. خبر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم ہیں، جبکہ ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان ہیں، اور آل راؤنڈر شاداب خان ون ڈے اور T20 میں بابر اعظم کے نائب کا کردار ادا کر رہے ہیں. اطلاعات ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شاداب خان کو اس عہدے سے ہٹانے کے بارے میں غور کر رہا ہے. پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی قیادت کرنے والے 24 سالہ شاداب خان 2020 سے نائب کپتان ہے. دسمبر 2020 میں شاداب خان نے بابر اعظم کی عدم موجودگی میں نیوزی لینڈ میں 3 T20 میچز میں قومی ٹیم کی قیادت کی تھی. اس ماہ جب قومی ٹیم افغانستان گئی تھی جب بھی قیادت کی تھی. دونوں سیریز میں شاداب خان کو 2-1 سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. مجھے بالکل اس کپتان کے اندر بالکل کسی قسم کی کوئی اسپارک نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا بیہیویئر جو ہے اور اس کا رویہ جو ہے انتہائی بچوں والا ہے. اس کو ٹیم کے اندر رکھنے کے حوالے سے بھی اب فیصلہ ہو رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیم کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا اس کا رویہ اور اس کے ایک بہترین فیلڈر کو اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں. جنوری 2023 میں پی سی بی نے نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے میچز میں ٹیسٹ اوپنر شان مسعود کو وائس کیپٹن بنایا تھا کیونکہ شاداب خان جو ہے وہ انفٹ تھے. اب اصل خبر یہ ہے
इत्तलात ये हैं कि क्रिकेट बोर्ड वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट से शादाब खान को नायब कप्तानी से हटाने की ख्वाहिशमंद है और इस तनाजुर में शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल 2023 में वनडे और T20 सीरीज में किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शादाब खान को ड्रॉप करना चाहती है और लेग ब्रेक गुगली बॉलर उसामा मीर को खिलाने में दिलचस्पी रखती है। पाकिस्तान सुपर लीग में दाएं हाथ के बॉलर उसामा मीर ने मुल्तान सुल्तान के लिए 12 मैचों में 17 विकेटें हासिल की थी और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्हें 3 रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया था। एक बेहतरीन फैसला है शादाब खान को ड्रॉप करके उसामा मीर को लाने का। इंतहाई अच्छा और बासलाहियत खिलाड़ी और ख़ास तौर पर स्पिन ट्रैक जब हो उसके अंदर ये खिलाड़ी जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। शादाब खान कभी बैटिंग के अंदर चल गए और बैटिंग के अंदर भी वो डेविड मिलर जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते अगर उनके पास, जैसे कि हमने PSL के अंदर देखा कि जब मौके थे, जब रन्स बनाने थे अपनी टीम को, जब उनसे हिट नहीं लगी तो जब कौमी टीम के अंदर अब वो आएंगे तो उसके बाद उनकी कैसी परफॉर्मेंस होगी। जिस वक्त कौमी टीम को 17वें 18वें या 19वें 20वें ओवर के अंदर रन्स की ज़रूरत होती है, बड़ी हिट मारने की सलाहियत शादाब खान नहीं रखते हैं, जैसे कि आखिर के खिलाड़ी जैसे रविंद्र जडेजा और दीगर खिलाड़ी जो होते हैं दूसरी टीमों के वो रखते हैं। ऐसी सलाहियत शादाब खान के अंदर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि टीम के अंदर अगर इमाद वसीम है और मोहम्मद नवाज हैं तो शादाब खान की जगह वैसे भी नहीं बनती, या फिर इन तीनों में से किसी एक की जगह नहीं बनती। उनमें मुझे लगता है सबसे लूज पॉइंट जो है वो शादाब खान का होता है, क्योंकि उनकी जो है बैटिंग के अंदर इतनी ज़्यादा कोई कारकर्दगी बेहतर नहीं है। एक मैच उन्होंने जितवाया था सरफराज अहमद की कप्तानी में, उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई, मैच विनिंग कारकर्दगी, जिसकी वजह से हम कह सकें कि हाँ शादाब खान को टीम के अंदर होना चाहिए। दूसरा रही सही कसर जब उनको कप्तान बनाया था, जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया, इतना बेवकूफ़ाना रवैया था, चाइल्डिश उनका बिहेवियर था, बच्चों वाली उन्होंने हरकतें की थी। और एक साहब जो उनको कप्तान बनाया गया है वो आते हुए ये कह रहे हैं कि अगर मैं सीरीज जीत जाता तो मेरी वाह वाह हो जाती, तुमको एक बेहतरीन मौका मिला, तुमने उस मौके को गंवा दिया और अब तुम बाद में आकर बच्चों जैसी हरकतें करते हुए, मजाक करते हुए तुम इस चीज़ को सीरियस ना ले रहे हो, बल्कि एक मौके को, ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, उस मौके को तुम ज़ाया कर रहे हो और हंसते हुए तुम फरमा रहे हो कि अगर मुझे मौका, अगर मैं जीत जाता तो ये होता। इस तरह के बेवकूफ़ाना लड़कों को और जिन लोगों का सीरियसनेस का अंदाज़ा ऐसा हो कि उनको कप्तान बनाने के बाद उनसे पूछा जाए तो वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, ऐसे लोगों की टीम के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही वो इतने अच्छे बॉलर हैं, ना ही इतने अच्छे बैटर हैं, ना ही इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसलिए अब शादाब खान के बारे में सोचना चाहिए और सोचना शुरू कर दिया गया है PCB की जानिब से। वीडियो आपने देखी है जेम्स एंडरसन और शादाब खान के जो खबरें थी, इनके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, क्या आपकी राय है, इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।